اس واقعے کو لکھنے والا کوئی عام شخص نہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ سید ناصر الدین جو ہیں بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں۔ انہوں نے حدیث پڑھی تھی کہ اگر کسی کو کوئی مشکل ہو سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس تیقن سے، اس یقین سے ابھی سورت ختم ہونے سے پہلے میرا کام ہو جائے گا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ وہ سید ناصر الدین اس حدیث کو پڑھتے تھے اور سوچتے تھے کبھی کوئی مجھے ایسا کام پڑے گا تو میں ضرور پڑھوں گا۔ حضرت سید ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب یہ حدیث پڑھتا تھا کوئی مشکل ہو سورہ یاسین پڑھا کرو، مشکل آسان ہو جائے گی، یقین کے ساتھ پڑھو گے ابھی سورہ یاسین ختم نہیں ہوگی، کام ہو جائے گا۔ مجھے کوئی کام پڑا نہیں تھا کہ میں وہ سورہ یاسین پڑھتا ہوا یہ ایسا کام پڑا کہ ہم تو یہ جہان ہی چھوڑ گئے، پھر مانے سورہ یاسین کی فضیلت کیا ہے۔ فرماتے میں مر گیا، مجھے سکتہ طاری ہو گیا، کومے میں چلا گیا، لوگوں نے سمجھا یہ فوت ہو گیا، مرا نہیں تھا، میں مرا نہیں تھا، لوگوں نے مجھے دفنا دیا، جنازہ پڑھ کے کفنا کے مجھے دفنا دیا، فرشتے تو تب آتے اگر میں مرا ہوتا، میں تو کومے میں تھا۔ جب میں قبر میں 3 دن کے بعد گرمائش شروع ہوئی، قبر کی مٹی کی گرمی جسم کو محسوس ہوئی، مجھے ہوش آ گیا، میں نے دیکھا اندھیرا ہے، کہاں ہوں، جسم ٹٹولا تو پتہ چلا کفن پہنا ہوا ہے، اندھیری قبر ہے، میں سمجھ گیا میں کومے میں چلا گیا ہوں، بے ہوش ہو گیا ہوں، لوگوں نے سمجھا مر گیا، مجھے دفنا دیا ہے، اب کیا کروں، قبر سے کیسے نکلوں؟ کتنا من وزنی مٹی اوپر ڈلی ہوئی ہے، قبر سے نکل نہیں سکتا، اگر کوشش کرتا ہوں، مزاحمت کرتا ہوں، کوئی اینٹ کھینچتا ہوں، مٹی اوپر گر جائے گی، اب تو زندہ ہوں، پھر شاید زندگی کے اثرات بھی نظر نہ آئے، کیا کروں؟ فوراً مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ کوئی کام ہو، پریشانی ہو، کام پڑ جائے تو سورہ یاسین پڑھو، اللہ مشکل آسان کر دیتا ہے۔ بس میں قبر میں بیٹھ گیا، سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی، ابھی میں پڑھ رہا تھا مجھے پتا چلا میری قبر کے اوپر کوئی ہاتھ مار رہا ہے۔ وہ کفن چور تھا، کفن نکالنے کے لیے میری قبر کھود رہا تھا، جیسے اس نے ہاتھ اندر ڈالا قبر میں، ہم نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اب جس کا ہاتھ مردہ پکڑ لے پھر وہ تو نہیں بچتا۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیے، سید ناصر الدین کہتے ہیں جب ہم نے ہاتھ پکڑا، جب چھوڑا تو وہ جہان چھوڑ چکا تھا۔ خوف کی وجہ سے میں نے اپنا کفن اس کو پہنایا، اس کے کپڑے اتار کے خود پہن لیے، چونکہ ہمارے محلے کا تھا، محلے کے چوروں کو کون نہیں جانتا، نہیں سمجھا، تو میں نے کہا چونکہ محلے کا ہے، گھر جا کے اطلاع دی وہ مرا پڑا ہے، وہ تو مر گیا، میں بچ گیا۔ میں نے کہا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی کوئی نعت پڑھے تو نعت خان کو موت نہیں مار سکتی، تو پھر جو آپ کے چہرے کو دیکھنے والے صحابہ تھے ان کی دائمی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟